Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. اور فرمایا کہ الہی اب یہ نہ دیکھنا اس کی نیت کیا ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کس کا دامن گیر ہو گیا. اب دامن کا واسطہ عبد القادر کا دامن اس نے پکڑ لیا، اب قیامت تک چھوٹنے نہ پائے. یہ کلمہ تھا کہ اللہ کریم نے ولایت کا تاج رکھ دیا. تھا پرہیزگار نہیں، نمازی نہیں تھا، روزے رکھنے والا نہیں تھا، حاجی نہیں تھا، ڈاکو تھا. اگر ڈاکو پر نگاہ پڑے تو زمانے کا غوث بنا دیں. جو غلام ہو کر نگاہ پڑتی رہے تو کس مقام پر فائز کرتے ہیں. آپ نے فرمایا مولا اب یہ دامن اس کے ہاتھ سے قیامت تک نہ چھوٹے. پھر نہ چھوٹا کیا، ابھی بارگاہ میں ہے، ولایت کا تاج رکھ دیا گیا. یہ تاثیر ہے نگاہوں کی. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، لوگ آج بڑی باتیں کرتے ہیں، وہ تو ہمارے عقیدے کے ہیں، وہ تو ہمارے پیر ہیں، وہ تو ہمارے مذہب پر تھے، وہ رفع یدین کرتے تھے، وہ آمین بالجہر کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علمی طور پر یتیم ہوتے ہیں. علم کی خبر ان کو کچھ نہیں، یہ انہیں خبر نہیں. ہم یہ کہتے ہیں محبوب سبحانی تمہارے مذہب نہیں، اہل سنت و جماعت کے مذہب پر تھے. اور یہ بات ہم ثابت کر کے دکھا سکتے ہیں. جو محبوب سبحانی کو یہ کہہ کر اپنا کہتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ محبوب سبحانی تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر مہینے کی 11 کو ختم پاک دیا کرتے تھے، تم بھی دیتے ہو؟ یہاں آ کے مات ہو جاتی ہے، یہاں آ کر خاموشی. ویسے وہ ہمارے رفع یدین کرتے ہیں، وہ آمین بالجہر کہتے ہیں. ہم نے کہا آمین بالجہر کہنا اور رفع یدین کرنا یہ منکروں کی علامت نہیں، بلکہ یہ اہل سنت و جماعت کی علامت ہے. رفع یدین کرنا یہ سنیت سے خارج نہیں کرتا، آمین بالجہر کہہ دینا یہ سنیت سے، اہل سنت و جماعت سے خارج نہیں کرتا. وہ علمی طور پر اس لیے یتیم ہے کہ وہ کسی کو اپنا مقلد تسلیم ہی نہیں کرتے. ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کو اپنا مقلد مانتے. امام اعظم ہمارے امام ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں. اور اسی طرح فقہ کے 4 ائمہ ہیں، جو جس فقی کی تقلید کرے گا وہ اس کے مذہب کے مطابق عبادت بھی کرے گا، ہر اپنے زندگی کا منشور اسی مذہب کے مطابق ڈھالے گا. محبوب سبحانی امام احمد بن حنبل کے مذہب کے مطابق آپ کے مقلد تھے، آپ کی تقلید کرتے تھے. اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کا مذہب وہ ہے جو اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے. اہل سنت و جماعت کا مذہب کیا ہے؟ یا قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ہر نبی پر اللہ کریم نے زمین پر یہ حرام کر دیا کہ وہ نبی کے جسم کو کچھ نقصان پہنچائے، اور نبیوں کے صدقے میں ان کے غلام جو ولی ہوتے ہیں ان کے جسم بھی محفوظ ہوتے ہیں. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ کسی عام عالم نے نہیں، یہ اس بارگاہ کی بات ہے جہاں رازی اور شیرازی جیسے بیٹھ کر درس تدریس حاصل کرتے اور درس سنتے، اور قرآن کی 20 تفسیریں جاننے والے عالم اس مجمع میں بیٹھتے تھے. جب محبوب سبحانی ایک تفسیر کرتے وہ عالم بھی کہتا سر ہلاتا ٹھیک ہے، 10 ہو جاتی ٹھیک ہے، 20 تفسیریں بیان کر دیتے فرماتے ٹھیک ہے، 30 ہو گئی وہ بھی جانتے تھے ٹھیک ہے. لیکن جب 50 کا عدد آپ عبور کرتے وہ سر جھکا کر بیٹھ جاتے کہ اس کے آگے ہمیں بھی کچھ خبر نہیں. یہ محبوب سبحانی کا علم ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے قصیدہ غوثیہ کے اندر خود ارشاد فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کی پوری خدائی کو اس طرح دیکھتا ہوں اپنی آنکھوں سے جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو.
ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو تو میں بھی دعویٰ کر سکتا ہوں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، لیکن دیوار کے پیچھے کیا مجھے خبر نہیں، اس شہر سے دوسرے میں کیا مجھے خبر نہیں۔ یہ خبر یا اللہ کے رسول کو ہوتی ہے یا پھر ان کے غلاموں ولیوں کو ہوتی ہے، یہ ان کے صدقے سے یہ فیض وہاں سے جاری ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مذہب کیا تھا؟ آپ کے دل میں ساری زندگی، بات کو بالکل خلاصے کے طور پر کہ بات سمجھ میں آ جائے، ساری زندگی آپ حنبلی مذہب پر رہے، ایک بار خیال آیا کہ میں اس مذہب کو چھوڑ کر حنفی مسلک کو اختیار کروں، حنفی مذہب کو اختیار کروں، یہ ارادہ لے کر اپنے امام کے مزار پر گئے۔ اور جو کہتے ہیں حضور غوث پاک تو ہمارے مذہب پر ہیں، وہ کبھی مزاروں پر نہیں جاتے، غوث پاک جاتے ہیں، گئے اور اس شان سے گئے کہ بہجت الاسرار کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جب امام احمد بن حنبل کی قبر پر آپ پہنچے تو سلام پیش کیا، قبر شک ہو گئی تو قبر سے امام احمد بن حنبل باہر نکلے، سلام کا جواب دیا۔ یہ غوث پاک کا مذہب ہے۔ تم تو کہتے ہو قبریں خالی، قبروں کے اندر مٹی کے ڈھیر ہیں، نبی کی قبر ہو یا ولی کی قبر ہو خالی ہے، کچھ نہیں۔ پر محبوب سبحانی کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، اور زندہ رہ کر تو ولی کا غلام تو بن، وہ قبر سے باہر آ کر سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ اور اللہ کا نبی ہو تو صحابہ نے عمل نہیں کیا، دیہاتی صحابی آ گیا، جب مدینے میں پہنچا پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، پوچھا دربار کہاں ہے، میزار پر انوار کہاں ہے؟ جب وہاں پہنچا سلام پیش کیا اور قرآن کی آیت پڑھ کر اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تو روضہ انور سے جواب بھی آ گیا۔ یہ نبی کا مقام، اور نبی اپنے غلاموں میں سے جس کو یہ مقام عطا کرے تو وہ ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ جب روضہ مبارک سے باہر آئے اور آ کر گفتگو فرمائی، یہی تو ہم کہتے ہیں ولیوں کی قبریں زندہ، یہی تو سلطان العارفین نے کہا میں قربان تینا تو باہو قبر جنا دی جیوے ہوں، میں ان تینوں کا غلام ہوں اور ان پر قربان ہو جاؤں، ان کے جسم کا عالم کیا ہوگا، ان کی قبر بھی زندہ ہے۔ یہ سلطان العارفین کا عقیدہ ہے۔ اور محبوب سبحانی فرماتے ہیں نکلے، گفتگو ہوئی، سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ عبد القادر تو جس ارادے سے آیا بڑا صائب ارادہ ہے، امام اعظم کا مقام مجھ سے کہیں بلند ہے، بہت بلند مقام پر فائز ہے، تیرا ارادہ بھی درست ہے، لیکن محبوب سبحانی ذرا سنو، امام اعظم تو وہ ہیں کہ جن کے دامن میں لاکھوں غوث موجود ہیں اور میرے مذہب پر چاند ہیں گنتی کے، ان میں ایک آپ ہیں، آپ میرے مذہب کو چھوڑو گے، میں تو قبر میں رش کرتا ہوں کہ میرے مذہب میں محبوب سبحانی جیسے غوث اعظم ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کے روبرو میں بھی اظہار کروں گا کہ اے اللہ میرے مذہب کے مطابق محبوب سبحانی جیسے غوث اعظم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بس اپنے امام کی یہ بات ہے، میں نے وہ مذہب نہیں چھوڑا، ورنہ دل سے مان چکا تھا کہ امام اعظم کا مسلک اختیار کروں۔ اللہ تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی عظمت کو